پی ٹی آئی کو آپ نے پھر خیر آباد کہہ دیا. پی ٹی آئی کو خیر آباد میں نے 2021 میں کہا. ووٹ بینک کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نو کمنٹس. آپ نے فتنہ کیوں کہا تھا ویسے؟ بس چھوڑے دفعہ کری اس بات کو. سیاسی انتقام کب تک چلے گا ہماری سوسائٹی کے اندر؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت نہ دے. آپ کا کیا پیغام ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے؟ آنکھیں کھول لو. لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اس حال میں پہنچانے والے خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر آپ کو دوبارہ بلایا جائے پی ٹی آئی میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رجب بٹ صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ میرے بیٹے کی وجہ سے ہوئی تھی. کیا رجب بٹ کے بگ بردر ہیں؟ میں گاڑی پہ آیا تھا, میرے ساتھ رجب بٹ نہیں آیا تھا. ایک کاروباری شخصیت, ایک سیاسی شخصیت جب یوٹیوبرز کے قریب ہوئی تو زندگی میں کیا چینج آیا؟ دیکھیں میں صرف ایک بندے کے قریب ہوں. کیا آپ کے مشہور ہونے میں رجب بٹ کا کردار ہے؟ میں نے تو پہلے بھی تو الیکشن لڑا تھا. نا پیشی پہ جائیں گے یا نہیں؟ بلائے گا میں چلا جاؤں گا. رجب بٹ کو آج تک گرفتار نہیں کوئی کر سکا. اس بیچارے کا قصور کیا ہوگا؟ رجب بٹ سے تعلق بننا غلطی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں. اب یہ بات آپ نے کہا کی بات جوڑ دی ہے. تو آپ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں؟ رائٹ ہینڈ تو نہیں ہوں, لیکن ان کا چھوٹا بھائی ہوں, میرے سے بڑا پیار کرتا ہے. تو پھر عبدالحلیم خان صاحب کی انٹری کیسے ہوتی ہے اور ان کے آپ کو بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے؟ یہ لوگوں کی سوچ ہے. آج استحکام پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ سب کے ساتھ دھوکا ہو گیا. سوائے علیم خان صاحب کے کوئی نہیں جیت سکا, کیا وجہ؟ اتحاد کر کے دھوکا کیا گیا نا, جو ایک کھلواڑ کیا گیا وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا گیا. اون چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیسے ہرا دیا, وہ ایک بڑی وکٹری تھی. یہ مجھے نہیں پتا, اون چودھری صاحب ہی بتائیں گے. اب استحکام پاکستان کا اگلا کیا پلان ہے؟ اگلا بلدیاتی الیکشن ہے, لڑکے دکھائیں گے ان کو. آپ کو یقین ہے کہ آپ جیتے ہوئے تھے, حالانکہ نون لیگ تو پنجاب میں خاص طور پہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن تھا وہ ہم جیت چکے تھے. وہ جس کی وجہ سے آپ لوگ سڑک پہ نکلے اور وہ ہاتھا پائی اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا. جی وہ جو ہو رہا تھا, مین لیڈرشپ ہے نون لیگ کی, وہ شامل ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو لوگ آپ سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس وقت؟ مجھے یہ نہیں پتا. پی ایم ایل این اگر آپ کو بلائے؟ میں جاؤں, بڑا سکون میں, اللہ کا کروڑ شکر. یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز کروڑوں کما رہے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں ذاتی طور پہ؟ سوشل میڈیا کی جو لائف ہے نا, یہ ایک جعلی لائف ہے. کیا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, کیا ہوا؟ یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی. فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ استحکام پاکستان پارٹی کا؟ الحمدللہ. ایسا کیا کلیہ ہے آپ کے پاس کہ لاہور کا ہر گینگسٹر, لاہور کا ہر بڑی شخصیت؟ نہیں, آپ لوگ ان کو گینگسٹر کہہ رہے ہیں, یہ مجبور لوگ تھے. لاہور کے بڑے گینگسٹرز کے ساتھ بھی واقفیت ہے, تیفی بٹ, ٹیپو ٹرکا والا, کیا واقعی معاملات ہیں آپ کے؟ ٹیپو ٹرکا والا ساتھ سے میری نہیں تھی, ان کے بیٹے کے ساتھ تھی. پاکستان کی تاریخ میں نا ملک صاحب بڑا کچھ, ہاں تاریخ میں بڑا کچھ ہوا ہے, رد و بدل ہوا ہے. کس کو غلط سمجھتے ہیں؟ کسی کو نہیں, اپنے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیٹ ورک اور میں ہوں فریال وقار. ناظرین, آپ کی ملاقات ہوگی آج پاکستان کی ایک نمایاں سیاسی اور کاروباری شخصیت سے, اور جیسے ہی میں نام لوں گی آپ فوراً سمجھ جائیں گے, کیونکہ اب ان کا جو نام ہے یا ان کا جو کام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا, کیونکہ بہت فیمس ہو گئے ہیں اور ہر طرف نظر آتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں ملک زمان نصیب صاحب کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت ویلکم آپ. تھینک یو. ملک صاحب ایک بڑی سیاسی اور کاروباری شخصیت ہیں آپ, اور اس کو کیا کہیں گے, ایک نمایاں اور بڑا کاروبار ہونا, اس میں آپ کی تقدیر ہے یا تدبیر ہے؟ شکر ہے جی, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے. میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں, یہ میرے ماں باپ کے دعاؤں کا صدقہ جو کچھ. کیسے شروع کیا تھا کاروبار؟ کیسے شروع کیا تھا؟ کاروبار شروع کیا تھا سب سے پہلے میں ایز اے سیل مین آیا تھا. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, اعظم گلاس مارکیٹ کے صدر تھے. اچھا. تو انہوں نے مجھے نا جب دکانداری پہ بٹھایا تھا, پہلے مجھے ایز اے سیل مین سکھانے کے لیے بٹھایا تھا. مجھے ایک شیخ صاحب تھے, شیخ باورشید صاحب, ان کی دکان کے اوپر ایز اے سیل مین کے لیے سکھایا گیا, بٹھایا گیا. وہاں پہ میں نے کپڑے کا کام سیکھا. وہاں پہ کیسے اس کو پیمانے پہ ناپتے ہیں, کپڑے کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں, کیلنڈر پہ بھیجتے ہیں, ایمبرائڈری کیسی کرواتے ہیں, پھر اس کو ڈائی کیسے کرواتے ہیں, پھر ایک برانڈ کیسے بناتے ہیں,
یہ پورا کاروبار سیکھا, کپڑے کا کام سیکھا. پھر 1.5 سال بعد میں نے, میرے والد صاحب نے مجھے میری ایک اپنی دکان کرا دی. اچھا. میں نے شروع سٹارٹ میں کپڑے کی کام سٹارٹ کیا یہاں پہ ایمبرائڈری کا. تھوڑے 2 سال بعد میں نے تھوڑا کام کو چینج کر کے کام کو لے گیا چائنا کی طرف. چائنا کا جو فینسی سوٹ ہوتے تھے ہم لے کے آتے تھے جی. وہ ہم یہاں سے بارے سے, کارخانے سے, نوشہرے سے پرچیز کرتے تھے. کئی آرڈر ہم چائنا میں بھی دیتے تھے. تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسے کام چلتا رہا. پھر ایک دم اس کاروبار کے اوپر بالکل زوال آیا. وہ کام ہم نے 2008 میں چھوڑ دیا. پھر دوسرا کام شروع کیا. اور پھر اس وقت میں انڈین بڑا مال آتا تھا, وہ اس کے کنٹینر منگوانے شروع کیے. پھر وہ 2013 میں چھوڑ دیا. پھر 2015 میں پراپرٹی کا کام شروع کیا. پھر اللہ کا شکر ہے چلتے رہے. تو سیاست میں کیسے آئے؟ ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ کون سنبھالے گا پاکستان, عمران خان. پھر پاکستان تحریک انصاف سے وہ بازی کیسے پلٹی؟ کیا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, کیا ہوا؟ اچھا, لوگوں کو کئیوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیا کس کیٹیگری کا ہے. جن کو تو پتہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر والا نہیں ہے, یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی. اور جب میں نے وہ کہتے ہیں بڑا میلہ چھوڑ کے آنا, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے نا, تو میں نے تب ان کو خیر بات کیا تھا. بڑی وجوہات تھی. میں آپ کو پہلے بتا رہا تو میں آیا کیسے. بیسیکلی شروع سے کالج لائف میں بڑا نمایاں ہوتا تھا اسٹرائکوں میں, یونین میں. اس کے بعد انٹر کے فوراً بعد میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی. شادی کے بعد جب میں کاروبار کیا میں نے اسٹارٹ, اس کے بعد پھر نا میں کافی پالیٹکس میں انٹر ہو گیا. اعظم کلاس مارکیٹ کی, تاجروں کی سیاست کے اندر میں کافی ایکٹیو ہو گیا. مجھے ایک شوق چلا, میں نے ایک اعظم کلاس مارکیٹ کا کرکٹ ٹورنامنٹ آرگنائز کر دیا. یہ 2007 کی بات ہے. یہ میں نے کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا تھا منٹو پارک, جس کو گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے. یہاں پہ کروایا. اب قسمت, یہاں پہ بہت زیادہ ہیوج کراؤڈ آ گیا اور عوام بڑی دیکھنے والی آ گئی. تو 2 لڑکی آتے ہیں میرے پاس. ایک نے, آج بھی مجھے یاد ہے, پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا, اور ایک نے سلوار کے بھی پرانی سی پہنی ہوئی تھی. دونوں پٹھان تھے. مجھے کہتے ہیں جی یہ ٹورنامنٹ آپ نے کروایا؟ میں نے کہا جی. سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں, یہاں پہ ہم عمران خان کو بلا لیں, آج ہماری ممبر صدی کا آخری دن ہے, تو آپ کو ٹرافی دے دے گا, ہمارے بھی نمبر بن جائیں گے, آپ کے بھی نمبر بن جائیں گے. میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا. میں کہا اچھا بلا لو. میں کہا سر بلاف مانگ رہے ہیں. 2 بجے کا ٹائم دیا, 2 بجے عمران خان آ گیا وہاں پہ. جب عمران خان وہاں پہ آیا تو ایک دم ہر چیز الٹ گئی. عوام کا رش, کراؤڈ, اور جو ٹورنامنٹ تھا اس کو تو ہناراب ہو گیا نا. انہوں نے ٹرافی دی. پتہ چلا جی عمران خان یہ کس نے کیا, اسے کہ زمان وہ تب پریزیڈنٹ تھے لاہور کے میاں محمود الرشید صاحب. میاں محمود الرشید صاحب نے میرا نمبر لیا. ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی خان صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں کہا جی میں آیا تو. میں نے بائک کو کک ماری, میں سیدھا ان کے پاس گیا. بائک ہوتی تھی الحمدللہ, بائک گاڑی اللہ کا کروڑ ہے شکر ہے. میرے والد صاحب کے پہلے اسکوٹر ہوا کرتا تھا, میں کیوں اپنی اوقات بھولوں, جو ہے وہ ہے. میں چلا گیا یہاں پہ ان کے آفس. انہوں نے کہا جی خان صاحب سے آپ نے ملنا ہے. میں کہا چلے. وہ مجھے زمان پارک لے گئے. پہلی دفعہ آفیشیلی طور پہ میں نے یہ پارٹی جوائن کی, پی ٹی آئی. اس کے بعد چلتے رہے. تو پھر عبدالحلیم خان صاحب کی انٹری کیسے ہوتی ہے اور ان کے آپ کو بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے؟ اچھا, لوگ کہتے ہیں آپ ان کے رائٹ ہینڈ بھی ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے ڈرائیور بھی بنے رہے ہیں کافی دیر. یہ لوگوں کی سوچ ہے, جیسے لوگوں کی سوچ ہے, سوچنے سے مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات, عبدالحلیم خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے میرے پہ بڑے احسانات ہیں, اور وہ ایک بڑے دریا دل بندے ہیں, اور ایسے گریٹ بندے میں نے کم دیکھے ہیں, اور وہ تجارت اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری اگر آپ نے بات کی ہے کہ میں ان کا ڈرائیور بنا رہا ہوں, زندگی میں پہلی دفعہ یہ گاڑی چلائی ہے ان کے ساتھ. وہ بھی جب گلگت کے الیکشن آئے ہیں, وہ ایئرپورٹ سے آئے ہیں, ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ بیٹھے, ان کی مہربانی. تو میں
یہ اسکردو سے گلگی سے لے کے گیا ہوں گاڑی چلا کے. اب لوگوں نے اس کو ڈرائیور سمجھنا ہے, وہ سمجھ لیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائی ہیں, بھائیوں کے لیے جان قربان ہے. تو یہ ڈرائیوری کیا ہوتی ہے؟ یہ میں حرفن مولا سا بندہ ہوں, مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں ہوں وہ میں ہوں. تو آپ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں؟ ان کا چھوٹا بھائی ہوں, رائٹ ہینڈ تو نہیں ہوں, لیکن ان کا چھوٹا بھائی ہوں, میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور پارٹی پھر سیاست میں آگے بڑھے, آپ پی ٹی آئی کو آپ نے پھر خیر آباد کہہ دیا. میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کو خیر آباد کب کہا. پی ٹی آئی کو خیر آباد میں نے 2021 میں کہا. ہاں, اور وجہ نہیں آپ نے بتائی. اب وہ آتا ہی ایک بڑی لمبی جرنی ہے, اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا کوئی ایک وجہ بے تحاشا وجہ تھی. 2011 کا جلسہ میرے ہاتھوں سے ہوا, اس میں عبدالعلیم خان صاحب نے تب جوائن نہیں کیا ہوا تھا پی ٹی آئی, لیکن وہ جلسے کا جتنا خرچہ تھا عبدالعلیم خان صاحب نے دیا تھا 2011 میں. پھر آفیشلی طور پہ انہوں نے 2012 میں جوائننگ کی. 2013 میں انٹر پارٹی الیکشن ہوئے, اس کے بعد پھر علیم خان صاحب لاہور کے صدر بنے, میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. 2018 کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ مل جاتا ہے, میں ایم پی کا الیکشن لڑتا ہوں. میرا مقابلہ ہوتا ہے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ. ان کے مقابلے میں 48,000 ووٹ لے جاتا ہوں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. گورنمنٹ آتی ہے, جو کہا جاتا تھا کہ ہم نے اب پاکستان بنائیں گے, 50 کروڑ نوکری دیں گے, 50 کروڑ گھر بنائیں گے, ہم نظام بدل دیں گے, دنیا باہر سے یہاں میں تجارت کے لیے آئے گی, دنیا باہر یہاں سے جابس کے لیے آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک منسٹر, دوسرا منسٹر, تیسرا منسٹر دھیڑیے لگا رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, اور اس کے بعد اور بڑے بڑے معاملات دیکھے میں نے, تو وہ تو بتاتے تھے, تو پھر بات کہی کہ کہاں پہنچ جاتی. اور ایک خوبصورت سا ہمیں تحفہ مل گیا پنجاب کو, جو بزدار صاحب کی شکل میں ہمیں ایک پیش کیا گیا. اس کے بعد جا کے جب کرونا ہوا, کرونا میں پتہ چلا اصل پارٹی کیا ہے. میں آپ کو سمپل سی چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں. میں بڑا اپنے آپ کو نا کی پلیئر سمجھتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. اس وقت لاہور کے اندر میں بہت ایکٹیو ہوتا تھا. جب میری والدہ کو کرونا ہوا تو میں پیسے ہاتھ میں لے کے نا سارے ہاسپٹل کے لاہور کے چکر لگا کے آیا. والدہ کو میں نے گاڑی میں بٹھایا ہوا, آکسیجن سلنڈر لگا ہوا تھا, اور کسی نے میری والدہ کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ نہیں کیا. اس وقت یہ لمحات تھے. میں نے اس وقت کی ہیلتھ منسٹر صاحبہ کو کہا اللہ ان کی مشکل آسان کرے. ان کو کہا, انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا مجھے. کیا جواب؟ کہ جگہ علاج نہیں ہو سکتا. ہاں, جگہ نہیں ہے, ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. میں بے بس ہو گیا تھا, ٹوٹ گیا تھا, اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ یار یہ کیا مجھے آج وقت دیکھنا پڑ رہا ہے. اور پھر بس اللہ کا ایک بے فیض پارٹی, بے فیض سمجھ لیں. ٹھیک ہے, بڑا کچھ تھا بھی. چلیں آپ اتنے ہی محنت کرتے رہے, اور پھر جو بھی ہوا اس کے بعد استحکام پاکستان, ظاہر ہے آپ کو تجربہ تو تھا ایک سیاسی پارٹی کو لیڈ کرنا اور پھر کس طرح ساری چیزیں ٹیکل کرنی ہیں. آج استحکام پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے 2021 میں جب چھوڑ دی, اس کے بعد میں نے 3 سال بالکل کاروبار کی, کوئی کسی جماعت میں نہیں گیا. جب استحکام پاکستان پارٹی بنی 2023 کے اینڈ میں, تب میں علیم خان صاحب کے ساتھ ہی انٹر ہوا. تب اس کے بعد فوراً جنرل الیکشن آ گئے. جنرل الیکشن کے بعد سب کو پتہ چلا کہ جی سب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. سب کو بڑے دعوے تھے, بڑے الیکشن میں جیتنے کے دعوے بھی تھے. جہانگیر ترین صاحب تک چھوڑ کے چلے گئے, جنرل سیکرٹری چلی گئی, بڑے بڑے لوگ, مطلب سوائے علیم خان صاحب کے کوئی نہیں جیت سکا. کیا وجہ تھی؟ یہ بیسیکلی نا جو ایک اتحاد کر کے دھوکہ کیا گیا نا, جو ایک کھلواڑ کیا گیا ہے, وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہمارا اتحاد ہوا تھا نون لیگ کے ساتھ, اور نون لیگ نے عین وقت پہ آ کے کس قسم کا کھلواڑ کیا, وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. میں اس سائڈ پہ آؤں گا تو بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی. چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیسے ہرا دیا, وہ ایک بڑی وکٹری تھی. یہ مجھے نہیں پتا, اون چودھری صاحب ہی بتائیں گے. میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جو حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں, جب یہ الیکشن ہو جاتا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا, تو پھر مجھے پچھلے سال لاہور کا پریزیڈنٹ اناؤنس کیا جاتا ہے. پچھلے سال سے لے کے آج اس دن تک الحمدللہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے اندر استحکام پاکستان پارٹی ایک مضبوط پارٹی بن کے ابھر رہی ہے. اور آنے والے وقت میں بلدیاتی الیکشن میں ہم آپ کو بہت بڑے سرپرائز دیں گے. ایک سرپرائز ہم سے انہوں نے چھین لی ہے.
وہ کیا ہے؟ جو کشمیر کا الیکشن تھا، ہاں لاہور کی ایک سیٹ تھی جس میں ہم جیتے ہوئے تھے، وہ ویلی کی سیٹ تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے یہ سیٹ ہم سے چھین لی ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ جس کی وجہ سے آپ لوگ سڑک پہ نکلے ہاں اور ہاں وہ ہاں ہاتھا ہاں پائی اور وہ سب جی کچھ جی ہو جی رہا جی تھا. وہ جو ہو رہا تھا وہ یہ الیکشن کی وجہ سے ہو رہا کون تھا. شامل ہے اس میں؟ اس میں یہ نون لیگ کی یہ جو ہماری اپنا پنجاب کی مین لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، وہ شامل ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ جیتے ہوئے تھے؟ حالانکہ نون لیگ تو پنجاب میں خاص طور پہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو لوگ آپ سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس وقت؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ نون لیگ کو ہم سے زیادہ پسند کرتے ہیں یا ہمیں نون لیگ سے زیادہ پسند کرتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن تھا وہ ہم جیت چکے تھے، یہ والا ویلی کا. کس بنا لاہور پہ؟ کے مطلب ایسا کیا لوگوں کو؟ یہ ووٹ سے فگر ٹپس کے اوپر. ہاں پورے لاہور کے اندر ٹوٹل 5700 ووٹ تھے. ٹھیک ہے. ہمیں پتا تھا ہم نے کتنے ووٹ لیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی کاؤنٹنگ علیحدہ کی تھی، اپنے بندوں کو علیحدہ چھوڑا ہوا تھا. ہمارے پاس پوری ایک تفصیل تھی، ہمارے پاس پوری ایک بات تھی. جس طریقے سے انہوں نے کھلواڑ کر کے ہمارا رزلٹ بالکل ہی یہ نیچے لے آئے ہیں، ایسا ناممکن ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، اگر دوبارہ ان میں ہمت ہے تو آج دوبارہ مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. نہیں ہمت ان میں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے 1800، اب آپ یہاں سے ججمنٹ کر لیں. جیتنے والے کا نون لیگ والا جو انہوں نے امیدوار اپنا کھڑا کیا اس کو 1800 سم تھنگ ووٹ ملے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ لے آئے یہ آزاد امیدوار تھی جن کو پی ٹی اے کی حمایت یافتہ تھی، اس کو پار کے 1523 ووٹ. ہمیں یہ لے آئے ہیں تیسرے نمبر پہ کتنے ہیں؟ 372 ووٹوں کے اوپر. پیپلز پارٹی کو یہ لے آئے ہیں 245 ووٹوں کے اوپر، اور کوئی 5-6 علیحدہ بندے کھڑے تھے ان کو بھی کوئی 50 ووٹ ڈال دی. اب یہ ٹوٹل ووٹوں کی ریشو ڈال لیں. ٹوٹل ووٹوں کی ریشو چلی جاتی 4015-16 کے قریب چلی جاتی ہے. اب ٹوٹل ووٹ کتنا ہے؟ 6400. 4000 ووٹ ڈال گیا. اس کا کیا مطلب؟ ٹرن آؤٹ یہ لے گیا 70% کے اوپر. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 70% کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں نا ملک صاحب بڑا کچھ ہوا ہے. ہاں تاریخ میں بڑا کچھ ہوا ہے، رد و بدل ہوا ہے، وہ انہوں نے کر دیا. اب کیا حل ہے؟ اب استحکام پاکستان کا اگلا کیا پلان ہے؟ اگلا بلدیاتی الیکشن ہے. لڑکے دکھائیں گے ان کو، بتائیں گے الیکشن کیسے ہوتے، آئیں گے میدان میں، پتہ چل جائے گا ان کو. آگے ہلکا سا ڈیمو دکھایا، انشاءاللہ یہ ہمیں پرچوں سے یا یہ ہمیں کوئی دھمکیوں سے کیا گھبرا دیں، ہم ان سے ڈر جائیں گے. پرچوں سوال ہی سے بدل کون ڈرا رہا ہے آپ کو، اور کس چیز کے پرچے؟ میں ڈرانے ڈھونڈنے کی بات نہیں کر رہا. میں کہ یہ جو ان کا ہوش پنا ہوتا ہے، جو ان کے ایک کھلواڑ کرنے کا انداز ہے، وہ یہی ہے، ڈرانا دھمکانا، اور یہ آپ کے اوپر پرچے کروا دینا یا آپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں لگا دینا. بغض رکھتی ہے دلوں میں، تو ہمیں ان کی پرواہ کوئی نہیں ہے. اچھا ملک صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ یہاں کے ان کے ایم پی ایس کا حال دیکھ لیں. ان کے ایم پی ایس یہاں تک بخلاہٹ کا شکار تھے، منسٹر اور ایم پی ایس. میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، وہ ہمارے فلیگ سے اور ہمارے وہ جھنڈے اتار کے یا نیچے بنگ پہ پھینک رہے ہیں. یہ سیاسی کارکن ہوتے ہیں. سیاسی تربیت ایسی نہیں ہوتی. سیاست میں رہنے کی بڑا بڑا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، بڑا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. بڑا کلیجہ ہم نے کئی بار آپ کو اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا، بڑی بڑی جگہوں پہ آپ کو دیکھا. خاص طور پہ آپ کا نام اکثر لاہور کے بڑے گینگسٹرز کے ساتھ بھی واقفیت ہے. تیفی بٹ، ٹیپو ٹرکا والا، کیا واقعی معاملات ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ؟ میری نہیں تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ تھی. جی ہاں میرے ساتھ، میری سب کے ساتھ. تو ان کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا کلیہ ہے آپ کے پاس کہ لاہور کا ہر گینگسٹر، لاہور کا ہر بڑی شخصیت؟ نہیں، آپ لوگ ان کو گینگسٹر کہہ رہے ہیں، یہ مجبور لوگ تھے حالاتوں کے. ان کو گینگسٹر، مجھے نہیں پتا گینگسٹر کیسے بنے. آئی ڈونٹ نو، میں کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوا. لیکن بیسیکلی میرے والد صاحب کا بہت اچھا تعلق تھا، تیفی بٹ صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، گوکی بھائی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. تو تعلق ان کی وجہ سے میرا بھی تعلق ہو گیا. میرا بلاج کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، میں کیوں جھوٹ بولوں. میرا تعلق آگے بھی میرے دوستوں کے ساتھ کافی تعلق ہے. میں اندرون شہر کا رہنے والا ہوں. اندرون لاہور میری ایک پہچان ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں کا میں تاجر ہوں، آدم کلاس مارکیٹ کا دکاندار ہوں. تو یہاں پہ ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے، تو ہم ملتے ہیں سب. تو ان کی جو آپس میں دشمنی ہے، اس میں کبھی آپ کو ڈالا گیا ہو کسی بات میں، کسی ڈیل میں، کسی صلح صفائی کے معاملے میں کبھی آپ کو ڈالا گیا ہو؟ نہیں، میں نہیں کبھی ڈالا.
میں کیوں اس میں بات کروں. اچھا ملک صاحب، اس کے بعد آپ کی لائف میں ایک بڑا چینج آیا. مطلب آپ شروع سے سیاست کر رہے تھے، کاروبار بھی کر رہے تھے، لیکن ایک مطلب ایج کا بھی ڈفرینس اور تمام تر کاروبار اور زندگی کے اسٹائل کا بھی ڈفرینس. رجب بٹ صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ میرے بیٹے کی وجہ سے ہوئی تھی. میں نے اکثر پوڈ کاسٹ میں یا انٹرویوز میں بتاتا رہتا ہوں دوستوں کو. بیسیکلی میرا بیٹا اس کا فین ہے رجب بٹ کا. ٹھیک ہے. اور بیٹے کی وجہ سے میری ملاقات ہوئی تو پھر میرا چھوٹا بھائی بن گیا. کیسے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات لگی آپ کو کہ وہ آپ کے اتنا قریب ہو گیا؟ ماں باپ کا فرمانبردار، وہی ایک ٹچنگ چیز مجھے لگی تھی. اور اتنی جو ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہو گیا کہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم آپ کو ان کے پاس دیکھتے ہیں، چاہے آپ کھلے عام ساتھ ہوں یا آپ ماسک لگا کے ساتھ ہوں، پر آپ ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری فطرت میں یہ کبھی ہے ہی نہیں کہ میں کبھی میرا کوئی دوست ہو، کوئی میرا رشتے دار ہو یا کوئی میرا بھائی ہو جس کو میں بھائیوں سے بڑھ کر پیار کروں، اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں. یہ اپنی فطرت میں نہیں ہے. کوئی بھی ہوگا اس کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ. اچھا، تو یہ اتنی زیادہ 50 گاڑیوں کے ساتھ اور اس طرح بغیر نمبر پلیٹ کے جس طرح عدالت کے اندر چلے جانا، آپ کیا رجب بٹ کے بگ بردر ہیں؟ اور اگر آپ ان کے بگ بردر ہیں، آپ کے بگ بردر کون ہیں؟ دیکھیں جو وہ عدالت کے اندر میری گاڑی گئی، میں اس کے لیے پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں. نہیں، ایک بار میں چلی کیسے گئی اور آپ کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ میں کر سکتا ہوں؟ کیا کہ مطلب کوئی بات نہیں، گاڑی اندر چلی گئی تو کوئی نہیں، دیکھ لیں گے بعد میں. تو اس میں کون سی بات تھی؟ گاڑی اندر گئی ہے بغیر نمبر پلیٹ کے. ہاں، بغیر نمبر پلیٹ کے لکھی ہوئی تھی، گاڑی اندر چلی گئی. میں گاڑی پہ آیا تھا، میرے ساتھ رجب بٹ نہیں آیا تھا. یہ اصل میں نا کنفیوژن ہے. اچھا. ہوا کیا تھا، موقع کی مناسبت کے حوالے سے کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے، بس وہ واہ بلا بچ گیا. گاڑی میری آئی تھی، میری انٹری تھی گاڑی کے ساتھ، میں اندر چلا گیا تھا. اس میں تھا، ایک میرے اور بھائی تھے، ہم 2-3 جتنے ساتھ چلے گئے اندر. اب وہاں پہ جب ان کے جسٹس جو تھے ان کے پاس جب اس کی بیل لگی، بیل کنفرم ہوئی، کنفرم ہونے کے بعد جب آیا میڈیا نے ان کو گھیر لیا. انہوں نے کہا یہاں پہ بات نہیں کرنی، اندر کمرے میں بات کر. وہ ایک اندر کمرہ تھا، وہاں پہ جا کے میڈیا ٹاک کی. اس نے میڈیا ٹاک کر کے وہ باہر نکلا. باہر نکلے ساتھ ہی نا ایک لڑکا نا مووی بنا رہا تھا، اس کی آتا ہے عدالت کے اندر. وہ ایک ان کا اہلکار نے آ کے وہ مووی اس سے پکڑ لی، موبائل اس سے پکڑ لیا. دوسرے 2 آگے جو جرنلسٹ تھے، اس نے وہاں پہ انٹرویو لینے کی کوشش کی. وکیل صاحبان نے کہا کہ یہاں پہ آپ نے انٹرویو نہیں دینا، یہاں پہ دیں گے تو نہیں کنٹمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے. اتنی دیر میں نا میرا ڈرائیور گاڑی سیدھی کر کے نا وہاں پہ لے کے آیا. میرے سے پوچھا ہے رجب نے کہ مرسا آپ کی گاڑی ہے؟ میں کہا ہاں میری گاڑی ہے. کہتے میں آ جاؤ. میں کہا آ جاؤ. وہ میری گاڑی میں آ کے بیٹھا ہے. کسی قسم کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ کوئی اس میں کوئی بات بچ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا. اس کو بٹھایا، بٹھانے باہر ہی نکلا ہوں تو وہ ایک ایسا واویلا مچ گیا کہ میں حیران. پورے میڈیا کے پورے اپنا یہ سوشل میڈیا تو تھا ہی تھا، نیشنل ٹی ویوں کے اوپر چلنے لگ پڑا کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کی گاڑی اندر چلی گئی ہے، یہ کیسے گئی ہے، کیوں گئی ہے. گاڑی تو میں ہی لے کے گیا تھا، میری گاڑی اندر لکھی ہوئی تھی تو میں لے کے گیا تھا. لیکن غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ آ کے بیٹھا، لیکن وہ بھی مجبوری میں آ کے بیٹھ رہا تھا. وہ ہم بچے رہے تھے کہ میڈیا سے بات نہ کرنی پڑے، لیکن یہ اس کا صلہ میں ہی ملا کہ وہ آگے بیٹھا تو میڈیا نے اس کو کیچ کر لیا. اچھا ملک صاحب، ایسی کیا وجہ ہے کہ لائف میں اتنا بڑا چینج آ گیا جب سے رجب بٹ آپ کا جو ہے وہ ان سے تعلق بنا کہ ہر چیز ہی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز ہی خواہ ایشو بن جاتی ہے؟ تو جب یوٹیوبرز کے ایک کاروباری شخصیت، ایک سیاسی شخصیت جب یوٹیوبرز کے قریب ہوئی تو زندگی میں کیا چینج آیا؟ دیکھیں میں صرف ایک بندے کے قریب ہوں، اس کے قریب تھا، رہوں گا. چھوٹا بھائی بنایا ہوا، بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں. کیا آپ کے مشہور ہونے میں رجب بٹ کا کردار ہے؟ میں نے تو پہلے بھی تو الیکشن لڑا تھا، لیکن اتنے مشہور تو نہیں تھے کہ سوشل میڈیا پہ اب آپ ایک پراپر سوشل میڈیا کے بندے بن گئے ہیں. میں کو بتاتا ہوں، میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ رجب نے بنایا ہے، جو جینوئن بات ہے وہ ہے. لیکن عزت دینے والی ذات میں نے اللہ کی ہے، اس کی کرم نوازی ہے. تو آپ نے انہیں کہا نہیں کہ یار ہم اوور سائڈ کے بندے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹک ٹاکر نہیں بننا؟ نہیں، ٹک ٹاکر میں کون سا بنا؟ نہیں، جب وہ آپ کا اکاؤنٹ بنا رہے تھے بنا لیا انہوں نے کہا جی
دنیا چلتی اسی کے اوپر ہے. اچھا. اور دیکھا اس کے بعد کافی فیڈ بیک ملا, اچھا فیڈ بیک ملا مجھے, اور لوگوں نے پیار کرنا شروع کیا, لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں الحمدللہ. بڑی مجھے اس میں بڑا خوشی ہوتی ہے اگر میں کسی کے کوئی کام آ جاتا ہوں, کوئی میسیج آتے ہیں میں اس کو جواب دیتا ہوں, اس وجہ کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ادروائز جو یہ شہرت ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اسی کی طرف سے ہر چیز ہوتی ہے. تو یہ جب اعظم مارکیٹ کا صدر بنا تب بھی اللہ تعالیٰ نے دی. جب یہ میں اپنا الیکشن لڑنے کے 48,000 ووٹ لے کے میں ہارا ہوں نا, جب وہ نا ایک کہاوت ہے کہ ہارنے والے پہلوان کی کوئی لنگوٹی نہیں سنبھالتا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہارنے کے باوجود اتنی عزت دی. بے شک. یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بے شک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب میں کسی کا دوست ہوں یا جس سے میرا تعلق ہے تو میں اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہوں. اب رجب بٹ کی ریسنٹلی ان کی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی یا کسی نہ کسی چیز کا شکار وہ رہتے ہی ہیں. تو ابھی جو 18 کو ایک پیشی ہے وہ عائشہ جٹ کیس کے حوالے سے, اس میں موسٹ پروبیبلی چانسز ہیں کہ گرفتاری ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے گرفتاری ہو جائے گی؟ مجھے اس کو کوئی نہیں پتا, میں نہ یہ جٹ صاحب کو جانتا ہوں. آپ جائیں گے ساتھ؟ اللہ خیر کرے گا, لیکن مجھے اس چیز کا نہیں پتا. لیکن آپ پیشی پہ جائیں گے یا نہیں؟ بلائے گا میں چلا جاؤں گا, کیونکہ اس میں کافی امکان ہے کہ اللہ خیر کرے. کوئی ایسی بات نہیں, اللہ مہربانی کرے. اچھا ان کے وکیل بھی یہ کہتے ہیں کہ آج تک اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکا, کیا وجہ ہے؟ مجھے کیا پتا کیا وجہ, اللہ کی کرم نوازی ہے, بندے کی کیا اوقات ہے. مطلب رجب بٹ کو آج تک گرفتار نہیں کوئی کر سکا؟ اس بیچارے کا قصور کیا ہوگا جو اس کو گرفتار کرتا ہے. یہ آپ چیزیں بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, پوری دنیا سمجھتی ہے, لیکن بعض چیزیں کیوں یہاں پہ ڈسکس کی جائے. جو کوئی کچھ کرنے والا کام ہوگا تو ہوگا. گرفتار ہوا نہیں تھا کیا, شادی کے اگلے دن اس کو نجائز گرفتار نہیں کیا گیا تھا, بھول گئے. تو اس طرح کی باتیں, اور تبھی آپ ہی چھڑوا کے لائے تھے تھانے سے ایسے پورا. نہیں میں نے خدا آپ کی ویڈیو دیکھی, پورا ایک گروپ تھا, پورا ایک گینگ تھا. اپنے اور گینگ میڈم گینگ والے پاسے لائے ہو گئے, میں نہیں تھا, کوئی اور تھا, اس کی بین بنی تھی. چلیں ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ جو سچویشن اب بن جاتی ہے, خواہ مخواہ بیچ میں بندہ نام آ ہی جاتا ہے, ان کے پرسنل ایشوز میں بھی لوگ آپ کو گھسیڑ لیتے ہیں, ان کے ہر ایشو میں لوگ آپ کا نام کیوں لے آتے ہیں ساتھ, کہ جو فیملی ڈسپیوٹ ہے اس میں بھی لوگ آپ کو ڈال دیتے ہیں. کوئی بات چلتا رہتا ہے زندگی کا حصہ. کس کو غلط سمجھتے ہیں؟ کسی کو نہیں, اپنے آپ کو. کیوں؟ بس کیا تعلق بنانا, رجب بٹ سے تعلق بننا غلطی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں. اب یہ بات آپ نے کہا کی بات جوڑ دی ہے, واہ. دیکھیں پلیز ایک آپ کو چیز بتاؤں, دنیا میں رہنے کے لیے نا انسان کو نا بڑا اپنا قد بنانا چاہیے, اپنے خیالات بڑے کرنے چاہیے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں آپ کے کچھ کہہ سکتی جب تک آپ کی سوچ بڑی نہیں ہوگی, آپ کا ایم, آپ کا مقصد بڑا نہیں ہوگا. پہلے اپنا مقصد بڑا کریں. اگر آپ کو یہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا, جو میں آپ کو اپنی ایک مثال بتاتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بزرگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں اپنے پوتوں کو, اپنی پوتیوں کو, کہ میں جب میرا یہ وقت تھا تو میں یہ کرتا تھا, میں نے یہ کیا, میں نے اپنی جوانی میں یہ کیا وہ کیا. میں اپنے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جب وہ وقت میرا بھی ہے نا تو میں اپنے پوتوں پوتیوں کو یہ نہ کہوں کہ میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا ہوں گا وہ تب. اچھا ملک صاحب, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحت تندرستی دے, آپ کو سلامت رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ساری زندگی مطلب کاروبار کیا ہے, سیاست کی ہے, یہ چیزیں آج جو دنیا میں ٹرینڈ نکل آیا ہے آج کی جنریشن کا, یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز کروڑوں کما رہے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں ذاتی طور پہ؟ دیکھیے جو شارٹ ٹرم کام ہوتا ہے نا, یہ شارٹ ٹرم ہی ہوتا ہے. اب یہ سوشل میڈیا کی جو لائف ہے نا, یہ ایک جعلی لائف ہے, نقلی فریب, جس کی کوئی سچائی نہیں ہوتی. ایک بندہ اترتا ہے, اس کے پیچھے 4 گن مین نکلتے ہیں, ایک ڈالا ہے 4 گن مین اور نکل آئے. اب وہ بندے کو ویڈیو بن گئی, لوگوں نے دیکھی, لوگ اس سے امپریس ہوئے, اچھا اس کے بعد ڈالا ہے, اس کے بعد یہ پراڈو ہے, اچھا اس کے بعد اتنے گن مین ہے, اس کے بعد بڑے ٹھاٹھ یہ بن گئے. بعد میں پتہ چلتا ہے گاڑی بھی رینٹ پہ ہے, گن مین بھی رینٹ پہ منگوائے ہوئے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ہے, اور یہاں سے لالچ شروع ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ لوگوں نے کاروبار کا ایک جھوٹا ذریعہ بنا دیا ہوا ہے. اچھا ملک صاحب, ہر 2 مہینے بعد نا آپ ہمیں کسی نہ کسی الیکشن میں نظر آتے ہیں, کبھی گلگت کا, کبھی اس طرح. اب آگے کیا کوئی دوبارہ الیکشن آنے والا ہے جس میں آپ ہمیں نظر آئیں گے؟ بالکل نظر آؤں گا جی آپ کو. کون سا الیکشن ہوگا؟ ابھی یہ لاہور کا ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے. کون سا؟ LCCI, لاہور چیمبر آف کامرس کا, انڈسٹری کا. ٹھیک ہے. تو اس میں شاید میں خود آ جاؤں.
ٹھیک ہے, اور کیا فائدہ ہوگا آپ کے جیتنے سے؟ دیکھیں جی, چیمبر میں بیٹھے کروکوڈائل کو کھلا کے آؤں گا, کیونکہ یہاں سے ہی اکانومی چلنی ہے, یہاں سے ہی بجٹ کی پرپوزل بننی ہے, یہاں سے ہی آپ کے سارے سفیروں سے رابطے ہونے ہیں. یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی ترقی کو آگے لے کے چل سکتے ہو. اگر یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہی بڑے بڑے کروکوڈائل جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے مفادوں کے لیے وائٹ کو بلیک اور بلیک کو وائٹ کرتے رہے ہیں, ان کو جب تک آپ سیدھے نہیں ہوں گے, اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی اپنی یہاں پہ چینجنگ کر سکتے. تو اس کا میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ مجھے خود کودنا پڑے گا. اچھا ملک صاحب, آج کل نا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو نا تھریٹ کالز دلوا رہے ہیں, تو کیا ایسا کچھ ہے؟ میں 25 سال کا لڑکا ہوں, 30 40 45 سال کے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے لڑے ہیں. اللہ اس کو زندگی تندرستی دے. آپ نے فتنہ کیوں کہا تھا ویسے؟ بس چھوڑے, دفاع کرے اس بات کو. کیا وجہ ہے؟ اب میں چھڑ دو, دفاع کرو, کی کرے پاسے ٹوڑ پہ ہو. اچھا ملک صاحب, آپ کا بیٹا جی الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا, میں دیکھتی ہوں بڑا اچھے طریقے سے اسے چیزیں کرنی آ گئی ہیں, لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ بھی بلاگنگ کر رہے ہیں, تو آپ انہیں وہ ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں پاکستان کو, وہ اچھا کاروبار بھی کر سکتے ہیں, وہ سب کچھ. وہ جب بلاگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, میرے بیٹے نے جو بلاگنگ شروع کی ہے, شاید آپ کو اس کی ہسٹری نہیں پتا. کیا ہسٹری؟ میرا بیٹا بول نہیں سکتا تھا, اس کو نا ڈیلیڈ چائلڈ کہتے ہیں. جی. جب یہ پیدا ہوا تھا رویا نہیں تھا. اچھا. بچہ نا 6 ماہ کا ہوتا ہے, 8 ماہ کا ہوتا ہے, تو وہ اپنی گردن کھڑی کر لیتا ہے. بالکل. یہ تب اپنی نیک کھڑی نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ کرولنگ کرتا ہے سال کی عمر میں, کرولنگ نہیں کر سکتا تھا. چلنا اس نے لیٹ شروع کیا. اس کے بعد 7 سال بعد اس نے نا پہلا لفظ بولا تھا. ماشاءاللہ, صحیح. 7 سال, اور وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا دن تھا. بالکل ہوگا, بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا پہلی دفعہ کچھ بولا تھا. کیا بولا تھا, وہ لفظ یاد ہے؟ وہ اسے ابو, میرے ابو جی کو نا وہ ابو کہتا تھا. اچھا, دادا کو بلایا, ابو کا. اچھا. اور وہ دن ہمارے لیے نا ایک بڑا خوشی کا دن تھا. بالکل. کہ میری امی نے, میرے ابو نے نا بڑا خوش ہو گیا اس کا صدقہ اتارا. یہ تو بولتا ہی نہیں تھا. اس کی اسکولنگ کی ہے نا اس نے, اس نے بڑی پینفل اسکولنگ کی ہے. اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا. بالکل, یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی. اس کا لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا کہ آپ کی سوچ رہی ہو یہ ساسی کمپنی میں چلا گیا تھا. پھر اس کو میری وائف نے, میری والدہ نے بہت اس کے اوپر محنت کی. میری وائف نے تو بہت ہی محنت کی نا. بے شک, بے شک. میں اس کا جتنا کم کہوں گا. ماں ہے, بالکل. اور ساتھ ساتھ ماں کے لیے کتنی پریشانی, بڑی پریشانی اور بڑی دقت, مشکل ہے اپنے بچے کو اس طرح دیکھنا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ڈاکٹر نے کہا تھا اپنے والے آپ کا بیٹا, یہاں تک بتایا تھا. یہ میرا اللہ یہ بڑا غفور ہے. لیکن ماں باپ کا دل نہیں مانتا. ایک بندہ تھا, آج میں اس کا نام لیتا ہوں, توقیر انکل, یہ ہمارے ریلیٹیو ہیں. وہ میری امی کو کہتے ہوتے تھے, باجی اینا بولے گا کہ دنیا سنے گی. اللہ ان کو زندگی دے, وہ حیات ہے الحمدللہ. تو وہ آج دیکھا, یہ ولاگنگ والا کام میرا ایک چھوٹا بھائی بڑا ہوا ہے عدنان, یہ اس سے مجھے کہا کہ اس کے اندر سے یہ چیز نکلواؤ. میں نے کہا اوکے کر یار, کر لے. چلو اس کے بہانے سیکھ رہا ہے چیزیں, سیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں اسپیچ والا ٹیچر اس کو 6 سال سے لگا ہوا تھا. 6 سال سے اسپیچ والے کام نہیں کر سکے جو اس سے ولاگنگ نہیں کر دی. اس کا اس پہ کانفیڈنس آیا ہے, اس کے تعلقات اچھے بنے ہیں, اس کا ایک پورا نظام, اس کی لائف چینج ہوگی میرے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ سے. یہ میرا بیٹا وہ والا لگتا ہے کہ زبان. اور بعض جب میں کہیں جاتا ہوں نا, اب میں یہاں میں قومی اسمبلی میں گیا ہوا تھا, نیشنل اسمبلی میں, تو وہاں پہ لوگ مجھ سے پوچھے ملک صاحب سبحان اللہ کی حال ہے. اور بڑے بڑے منسٹر, پہچان بنا لی ہے, بڑے بڑے منسٹر, خدا کی قسم میرے لیے اور کیا چاہیے. بالکل, ایک باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ بیٹا اس سے بھی بڑا قد نکالے. میرے والد صاحب نا بڑا ہوتا تھا کہ یار میرے بیٹے کا قد نکلے. میں اپنے بیٹے کو ایک ہی بات کہتا ہوں الحمدللہ کہ بیٹا اپنے دادا ابو جیسا بنی. اور آج الحمدللہ لوگ اس کو بڑا پیار کر رہے ہیں, اور یہ ولاگنگ کر رہا ہے, کرے جو اس کا دل کرتا ہے کرے. اس نے نیا برانڈ کھولنے لگا اب. اچھا, کیا ہے؟ جینٹس کا, اسکوٹس کا. اچھا, انشاءاللہ وہ اس کی پوری پلاننگ ہوئی ہوئی ہے, تیاری ہوئی ہوئی ہے, یعنی کہ کاروبار بھی. ہاں کاروبار کرے گا. ایک سوال تو بتائیں, آپ نے تو چھوڑ دی تھی پی ٹی آئی,
لیکن اب پی ٹی آئی کے کیا حالات ہیں, ووٹ بینک کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ حقیقت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. اگر پراپر الیکشن ہو تو کیا پی ٹی آئی جگہ بنا سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ نے بھی پوچھا پی ٹی آئی کے حالات کیا ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے لیکن پی ٹی آئی کے حالات نہیں ہے. ان لوگوں نے جب تک آپس میں لڑنا نہیں ہے, آپس میں اپنا کھانا حرام نہیں کرنا, ان کو چین نہیں ملنا. اور یہ حالات انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نو کمنٹس. جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے. انہوں نے غلط کیا تھا کسی کے خلاف. سیاسی انتقام کب تک چلے گا ہماری سوسائٹی کے اندر؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت نہ دے. آپ کا کیا پیغام ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے؟ آنکھیں کھول لو, دماغ میں فریش ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اس حال میں پہنچانے والے خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, دو رائے نہیں ہے. کیا وجہ ہوئی؟ کیا اقتدار پی ٹی آئی کو چھیننا پی ٹی آئی میں عمران خان کی جگہ کوئی جگہ بنا سکتا ہے؟ بیسیکلی نا یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کو میں دجال کی مائع دیتا ہوں. یہاں پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں جھوٹ پہ مبنی, اور ایسا ایسا جھوٹ بنا کے ایک عام انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں, اور ایک بڑے بڑے مقام والے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اگر آپ کو دوبارہ بلایا جائے پی ٹی آئی میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پی ایم ایل این اگر آپ کو بلائے, میں جہاں ہوں بڑا سکون میں, اللہ کا کروڑ شکر ہے. فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ استقامت پاکستان پارٹی کا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے ملک صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویسے آج آپ نے انتظار ہمیں بہت کروایا تھا. اللہ واسے معافی دے دو. ویورز آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے. خدا حافظ.